السلام علیکم سامعین، ماہنامہ سلطان الفقر یوٹیوب چینل میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ اور آج کا جو ہمارا موضوع ہے وہ ہے حقیقت اعمال، اور یہ مضمون شائع ہوا ہے ماہنامہ سلطان الفقر لاہور مئی 2025 کے شمارے میں، اور اس کو تحریر کیا ہے سلطان محمد احسن علی سروری قادری صاحب نے۔ آپ لکھتے ہیں کہ یہ دنیا ایک امتحان گاہ ہے جس میں ہر انسان ایک مقررہ وقت کے لیے بھیجا جاتا ہے، اور مقررہ مدت کے ختم ہو جانے پر انسان نے واپس لوٹ جانا ہے۔ لیکن بہت سے لوگ موت کی حقیقت سے نظریں چرائے اللہ کی ذات سے غافل اپنی موج مستیوں میں گم رہتے ہیں، تا وقت یہ کہ موت انہیں آن نہ پہنچے۔ فلاح اور کامیابی کا دار و مدار ایمان کی مضبوطی، نیک اعمال کی کثرت اور پاکیزگی، اور اس کے نتیجے میں قرب و معرفت الہی کے حصول پر ہے۔ لہٰذا فلاح اور کامیابی ان لوگوں کے لیے ہے جو اس مہلت کو غنیمت جانتے ہیں اور اپنی زندگی اس طرح گزارنے کی کوشش کرتے ہیں جس طرح اللہ اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چاہتے ہیں۔ اللہ پاک نے قرآن میں جا بجا نیک اعمال کرنے کی ترغیب دلائی ہے، اور اس کے نتیجے میں انعام کے طور پر جنت اور اس کی نعمتوں کے حصول کو یقینی قرار دیا ہے، جیسا کہ سورہ بقرہ آیت نمبر 25 میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، یعنی اے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ ان لوگوں کو خوشخبری سنا دیں جو ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے کہ ان کے لیے بہشت کے باغات ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 82 میں پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، اور جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے تو وہی لوگ جنتی ہیں اور وہ اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ سورۃ النساء آیت نمبر 122 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ سَنُدْخِلُهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا وَعْدَ اللَّهِ حَقًّا وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا، اور جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے ہم انہیں ان قریب بہشتوں میں داخل کریں گے جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہوں گی، اور وہ ان میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ یہ اللہ کا سچا وعدہ ہے، اور اللہ سے زیادہ بات کا سچا کون ہو سکتا ہے۔ سورہ نساء آیت نمبر 124 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ مِن ذَكَرٍ أَوْ أُنثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَٰئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ وَلَا يُظْلَمُونَ نَقِيرًا، اور جو کوئی نیک اعمال کرے گا خواہ مرد ہو یا عورت وہ مومن ہے، پس وہی لوگ جنت میں داخل ہوں گے اور ان کی تل برابر بھی حق تلفی نہ کی جائے گی۔ سورہ سجدہ آیت نمبر 19 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَلَهُمْ جَنَّاتُ الْمَأْوَىٰ نُزُلًا بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، چنانچہ جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے تو ان لوگوں کے لیے جنت ماوا ہے اللہ کی طرف سے ان اعمال کے بدلے میں جو وہ کرتے ہیں۔ سامعین، نیک اعمال سے آخر کیا مراد ہے؟ یعنی ایسے کون سے اعمال ہیں جو اللہ کی خوشنودی کا باعث ہیں، جن کی انجام دہی پر اللہ تعالیٰ اپنے قرب اور جنت اور اس کی نعمتوں سے نواز رہا ہے، اور اللہ پاک کی رضا اور خوشنودی کا علم کیسے ممکن ہے؟ یہ سوالات ہر مومن کے دل و دماغ میں پیدا ہوتے ہیں، کیونکہ جب تک معلوم ہی نہ ہوگا کہ اللہ عز و جل کن اعمال کے باعث خوش ہوتا ہے تو وہ ان اعمال کو کیسے سر انجام دے گا۔ لہٰذا یہ تو واضح ہو گیا کہ ہر وہ عمل جو اللہ کی رضا اور خوشنودی کی خاطر خلوص نیت سے کیا جائے وہی نیک عمل ہے۔ اب دوسرے سوال کا جواب کہ آخر اللہ کی رضا کا علم کیوں کر ہو سکے گا؟ اس کے لیے اللہ پاک کی معرفت کا حاصل ہونا از حد ضروری ہے۔ اللہ پاک نے انسان کو پیدا ہی اپنے عرفان کے لیے کیا ہے، تو جب خالق و مخلوق یعنی اللہ اور بندے کا ایک قلبی تعلق معرفت کے بعد قائم ہو جائے گا، تب ہی انسان اللہ کی رضا اور خوشنودی کو سمجھ پائے گا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے قیامت کی نشانیوں کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا کہ اعمال کی کثرت ہوگی لیکن دل ایمان سے خالی ہوں گے۔ آج ہمارے ساتھ یہی معاملہ ہے، دن رات ایک کیا ہوا ہے تو صرف اور صرف وجود کی بے جا ضرورتوں کے لیے، نفس پرستی کے لیے۔ کیا آج کے دور میں کوئی ایسا بھی ہے جو نیک اعمال انجام دینے کا نہ صرف اہتمام کرتا ہو بلکہ اس کی قبولیت کے لیے اللہ کی بارگاہ میں گڑ گڑاتا بھی ہو؟
جو نہ صرف عبادات اللہ کی خاطر کرتا ہو بلکہ اللہ اور اس کے رسول کی اتباع میں ان کے دین کی سربلندی کے لیے بھی کوشاں اور فکر مند رہتا ہو، جو تقوی حاصل کرنا چاہتا ہو، نہ کہ نیک نامی کا لیبل لگوانا چاہتا ہو۔ سامعین، اعمال کی درستی اور پاکیزگی کی بنیاد ظاہر اور باطن کی اصلاح اور درستی پر ہے، جس کے ساتھ ساتھ عقائد کی درستی اور کردار کی مضبوطی بنیادی اہمیت کی حامل ہے۔ اگر ہم ظاہری طور پر پاکیزہ ہوں لیکن قلب اور باطن پر نفسانیت کا غلبہ ہو تو ایمان کی پاکیزگی مشتبہ ہو جاتی ہے۔ بالکل اسی طرح اگر باطن ٹھیک ہو لیکن ظاہر کی پاکیزگی سے نظر چرا لی جائے اور یہ نظریہ رکھا جائے کہ جب میرا باطن صاف ہے تو ظاہر کی کیا اہمیت، یہ نظریہ بالکل باطل ہے۔ باطن کی اصلاح کے ساتھ ساتھ ظاہر کی اصلاح اور پاکیزگی بھی بنیادی اہمیت کی حامل ہے۔ ہر انسان مختلف صلاحیتوں، خوبیوں اور اوصاف کا حامل ہوتا ہے جو اللہ کی طرف سے عطا کردہ ہوتی ہیں، اور ان خوبیوں اور اوصاف کا بروئے کار لاتے ہوئے ہی انسان نے اس دنیا فانی میں نیک اور اچھے اعمال انجام دینے ہوتے ہیں، جن میں فرض عبادات اور ارکان اسلام کی ٹھیک پیروی بھی شامل ہے۔ بروز قیامت فلاح اور کامیابی اور کامرانی کے لیے نیکیوں کا پلڑا بھاری ہونا از حد ضروری ہوگا، لہٰذا ہم سب نیک اعمال کے ضرورت مند ہیں۔ جو انسان جتنا زیادہ اپنی صلاحیتوں اور خوبیوں کو بروئے کار لاتا ہے اتنا ہی ظاہری اور روحانی ترقی کی منازل طے کرتا چلا جاتا ہے کہ اعمال کی بہترین انجام دہی کا انحصار غور و فکر اور قلب و باطن کی پاکیزگی پر ہے، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 1، انما الاعمال بالنیات، یعنی اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ مثال کے طور پر اگر نماز کی ادائیگی کے وقت نیت درست نہ ہو لیکن نماز ادا کر لی جائے تو نماز کی ادائیگی مشکوک ہوگی۔ اگرچہ نماز مکمل قواعد و ضوابط کے ساتھ پڑھی گئی لیکن نیت کے درست نہ ہونے کی بنا پر وہ اعمال خالص اللہ کی ذات کے لیے نہ رہے۔ نماز کی فرضیت کا مقصد اللہ پاک کے ساتھ تعلق اور رابطہ برقرار رکھنا ہے، لیکن ہم اس چیز سے بے خبر اور حضوری قلب سے غافل صرف مخصوص حرکات کو ہی نماز سمجھتے ہیں، لیکن اگر اللہ سے رابطہ قائم نہ ہوا تو مقصد فوت ہو گیا۔ اسی طرح اگر صدقہ دیتے وقت سوچ اور نیت دکھاوے اور نمود و نمائش کی ہو تو وہ صدقہ و خیرات رائگاں جائے گا اور وہ عمل خالص اللہ کی ذات کے لیے نہ رہے گا۔ روزہ کی فرضیت کا مقصد نفس کی خواہشات سے کنارہ کرتے ہوئے تقوی اور قرب الہی کا حصول ہے۔ اگر روزہ رکھنے کے باوجود ہم اپنی نفسانی خواہشات سے پرہیز نہیں کرتے تو ہمیں روزے سے سوائے بھوک، پیاس اور فاقہ کے کچھ حاصل نہ ہوگا۔ اسی طرح بہت سے لوگ اعمال اور عبادات کی کثرت میں مشغول تو رہتے ہیں لیکن ان کے بہترین معیار کو برقرار رکھنے کی جانب توجہ کم ہی مبذول ہوتی ہے۔ اسی طرح نفلی نمازوں اور ورد و وظائف کی کثرت اگر ہمیں اللہ کی جانب متوجہ نہیں کرتی، ہماری روح کا رشتہ ہماری اصل یعنی نور الہی سے نہیں جوڑتی، تو کہا جا سکتا ہے کہ ہمارے یہ اعمال ویسے پاکیزہ نہیں جیسے ہونے چاہیے۔ اعمال کی حقیقت سے لا علمی اور ان کے پاکیزہ نہ ہونے کی وجوہات میں سب سے بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہماری سوچوں اور خیالات پر غیر اللہ کا پہرا ہے۔ ہمارے دل و دماغ میں غیر شرعی آرزوؤں اور خواہشات کی بھرمار ہے اور ان کے پیچھے ہم پاگل ہو رہے ہیں۔ ایسے میں ان اعمال کی پاکیزگی کی طرف دھیان دینا تو دور، ان اعمال کی انجام دہی سے ہی گریز کیا جائے گا۔ جس کا جینا مرنا ہی اپنے نفس کی تسکین کی خاطر ہو، وہ ان اعمال کو اگر انجام بھی دے گا تو با امر مجبوری، نہ کہ اللہ کے قرب اور رضا کے حصول کی نیت سے۔ تمام نیک اعمال کے نتیجے میں اللہ عز و جل سے اس کی رضا اور اس کے قرب کی دولت مانگنی چاہیے، نہ کہ دنیا کی خواہشات اور مسائل کے حل کے لیے نیک اعمال کیا جائیں۔ جیسا کہ سورہ یونس آیت نمبر 7 تا 9 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ان الذین لا یرجون لقاءنا ورضوا بالحیات الدنیا واطمأنوا بها والذین هم عن آیاتنا غافلون اولئک مأواہم النار بما كانوا یکسبون ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات یہدیہم ربہم بایمانہم تجری من تحتہا الانہار فی جنت النعیم۔ بے شک جو لوگ اللہ کے دیدار کی امید نہیں رکھتے اور دنیوی زندگی سے خوش ہیں اور اسی سے مطمئن ہو گئے ہیں، اور جو لوگ ہماری نشانیوں سے غافل ہیں، انہی لوگوں کا ٹھکانہ جہنم ہے، ان کے اعمال کا بدلہ جو وہ کماتے رہے۔ بے شک جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے اور انہیں ان کا رب ان کے ایمان کے باعث جنتوں تک پہنچا دے گا جس کے نیچے نہریں بہہ رہی ہوں گی جنت نعیم میں۔ سورہ نور آیت نمبر 55 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض کما استخلف الذین من قبلہم
اور اللہ نے ایسے ہی لوگوں سے وعدہ فرمایا ہے جو تم میں سے ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے، وہ ضرور انہی کو زمین میں خلافت یعنی امانت حق تعالیٰ عطا فرمائے گا، جیسا کہ اس نے تم سے پہلے لوگوں کو بخشا تھا۔ سامعین، جس نے اس دنیا کی امتحان گاہ میں اپنی آخرت کے نتائج کی پرواہ نہ کی تو کیا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شفاعت اس کا مقدر بن پائے گی؟ جس نے اس دنیا کی رنگینیوں میں کھو کر اللہ کی ذات کو فراموش کر دیا ہوگا اور جس کے اعمال خالص اللہ تعالیٰ کی ذات کے لیے نہ ہوں گے تو کیا اللہ عز و جل میدان حشر میں اس کی پرواہ کرے گا؟ ایسے ہی لوگوں کو اللہ عز و جل نے ظالم اور نادان کہا ہے۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 57، وَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَيُوَفِّيهِمْ أُجُورَهُمْ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ، اور جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے تو اللہ انہیں ان کا بھرپور اجر دے گا، اور اللہ ظالموں کو پسند نہیں کرتا۔ سامعین، حاصل تحریر یہ ہے کہ اعمال کی کثرت کے بجائے اعمال کی پاکیزگی کی طرف توجہ دی جائے، اپنے نظریات اور عقائد کو بہتر بنایا جائے، ورنہ ظاہری عبادت تو شیطان نے بھی بہت کی لیکن وہ اللہ تعالیٰ کا فرما بردار نہ ہو سکا اور غرور و تکبر میں مبتلا ہو کر نافرمانی کا مرتکب ہو گیا اور تا ابد ملعون قرار پایا۔ لہٰذا جو لوگ نیک اعمال کی جانب توجہ نہیں دیتے یا شیطان کی طرح تکبر کرتے ہیں ان کے لیے قرآن میں جا بجا وعید بھی فرما دی گئی ہے۔ سورہ قصص آیت نمبر 84 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، من جاء بالحسنۃ فلہ خیر منہا ومن جاء بالسیئات فلا یجزی الذین عاملوا السیئات الا ما کانوا یعملون، جو شخص نیکی لے کر آئے گا اس کے لیے اس سے بہتر صلہ ہے، اور جو شخص برائی لے کر آئے گا تو برے کام کرنے والوں کو کوئی بدلہ نہیں دیا جائے گا مگر اسی قدر جو وہ کرتے رہے۔ سورہ النساء آیت نمبر 173 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَيُوَفِّيهِمْ أُجُورَهُمْ وَيَزِيدُهُم مِّن فَضْلِهِ وَأَمَّا الَّذِينَ اسْتَنكَفُوا وَاسْتَكْبَرُوا فَيُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا، پس جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے وہ انہیں پورے اجر عطا فرمائے گا اور پھر اپنے فضل سے انہیں زیادہ دے گا، اور وہ لوگ جنہوں نے اللہ کی عبادت سے عار محسوس کی اور تکبر کیا تو وہ انہیں دردناک عذاب دے گا۔ حاصل تحریر، محض ظاہری عبادات اور ورد و وظائف سے نفس کا تزکیہ نفس نہیں ہو سکتا، نہ ہی برائیوں سے پاک ہو سکتا ہے۔ راہ فقر ہی وہ واحد طریقہ ہے جس پر مرشد کامل اکمل کی رہنمائی میں ذکر و تصور اسم اللہ ذات اور تصور اسم محمد سے انسان اپنے نفس کو نفسانی غلاظتوں، روحانی بیماریوں، دل و دماغ کو شیطانی وسوسوں اور سوچ سے پاک کرتا ہے، جہاں مرشد کامل اکمل اس کے نفس کی میل کچیل کو دور کرتا ہے اور باطن پر پڑے حجابات کو دور کر کے معرفت اور قرب حق تعالی عطا کرتا ہے۔ پھر اس کے بعد انسان اللہ کے دیدار اور وصال کے شوق میں جو اعمال انجام دیتا ہے وہ ان کی درستی اور پاکیزگی پر بھی توجہ دیتا ہے، وہ اس چیز کو بھی مد نظر رکھتا ہے کہ اللہ اس کے اعمال کو قبولیت کی سند بھی بخش رہا ہے یا نہیں۔ دور حاضر کے مجدد اور مرشد کامل اکمل سلطان العاشقین حضرت سخی سلطان محمد نجیب الرحمن مدد اللہ الاقدس کی پاکیزہ صحبت اور مقدس بارگاہ ہی نفس کی پاکیزگی کا واحد علاج ہے۔ سلطان العاشقین مدد اللہ الاقدس کی نگاہ کامل کی تاثیر نفس کے امراض کو دور کرنے اور قلب کو معرفت الہی سے روشناس کرنے کا واحد ذریعہ ہے۔ ہر خاص و عام کو دعوت دی جاتی ہے کہ وہ سلطان العاشقین مدد اللہ الاقدس سے حصول فیض کے لیے خانقاہ سلطان العاشقین براستہ رنگیل پور شریف سندر اڈا ملتان روڈ لاہور تشریف لائیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ ہمارے ظاہر و باطن کی اصلاح فرمائے، ہم صرف اعمال کے ظاہر کی طرف ہی متوجہ نہ ہوں بلکہ ان کی حقیقت کو سمجھتے ہوئے انہیں صرف اور صرف اللہ اور اس کے محبوب کی اتباع اور خوشنودی کی غرض سے انجام دیں۔ آمین۔